میں اس مائک پر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے مشاعرے کے ذمہ داروں نے، ہمارے سرپرست جناب نقل دوبے صاحب نے، ہمارے عارف سنگھ صاحب نے اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکالا ہے، ہم تک آئے ہیں۔ ان کی کچھ خواہشات ہیں، ان کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے اس لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں۔ ان کی خواہشات کا احترام نہ کیا جائے تو یہ بدبختی ہوگی دوستو۔ میں ان کے احترام میں پورا کرم اس وقت شاعری کا جو ترتیب تھی ہمارے مشاعرے کی لسٹ کی، وہ پوری ترتیب توڑ رہا ہوں اور اتنے بڑے شاعر کو اس وقت آواز دینے جا رہا ہوں جس کے لیے پوری دنیا پوری رات اس کا کلام سننے کے لیے انتظار کرتی ہے۔ لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جس تاریخ میں آپ نے مشاعرہ منعقد کیا، 10 مئی کی یہ تاریخ، اسی 10 مئی میں آپ اس شاعر کو سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف نقل دوبے صاحب، آر پی سنگھ صاحب اور ہماری کمیٹی کے ذمہ داروں کا رول ہے، ان کے لیے تالیاں بجائیے۔ تو میں یہ کہوں کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ بولا جائے، ان کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا نام لے لیا جائے تو وہ مکمل طور پر ان کا تعارف بن جایا کرتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جس نے تقریباً 3 درجن فلموں میں نغمہ نگاری کی، جنہوں نے یونیورسٹی میں اردو کی تعلیم اور تربیت کا پورا ذمہ لیا اور پوری نئی نسل کو تربیت دے کر ایک نئی نسل تیار کی ہے۔ دوستو، شاعری کے حوالے سے یہ مشاعروں کا مزاج جو پچھلے 40 برس میں یکسر تبدیل کیا گیا ہے، اس مشاعرے کے اسی تبدیل کرنے والے جادوگر شخصیت ڈاکٹر راحت اندوری کو میں کو بلانا چاہتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر راحت اندوری جیسی عظیم شخصیت کو آپ لوگ آج 10 مئی کی تاریخ میں ہی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ زوردار تعلیم سے استقبال کیجیے ڈاکٹر راحت اندوری۔ بیٹا کسی کوئی ہلکا جملہ مت بولیے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہاں سے کسی میرے بھائیوں نے سلام کیا، کہتے رہے اللہ تعالیٰ رکھے، گھر پہ جا کے میرا بھی سلام کریے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں بھی یہاں کیونکہ مشاعرہ ہی پہلی بار ہو رہا ہے تو ظاہر تمام شاعروں کی طرح میں بھی پہلی بار ہی یہاں پر آتا ہوں، لیکن یہاں آ کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ لکھنؤ سے بہت قریب اور لکھنؤ سے بہت فاصلہ بھی نہیں، پورا لکھنؤ کا ماحول اب لکھنؤ کا یہاں آ کے ہو جائے۔ اگر اجازت ہے تو میں کچھ شعر پڑھوں۔ مجھے غیر متوقع طور پر آواز دہلی مجھے تیار نہیں تھا ذہنی طور پر، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے شعر پڑھنے کے لیے تیار کر دیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ میں نے ذرا دھیرے ہی پڑھا تھا پہلے، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تیار کر، کہا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کے، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے، آپ کی آواز ہے بس کیا ہے کہ پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، بڑی خوبصورت محفل ہے،
बड़ी पाकीज़ा महफिल है। आप सब की नज़र मेरा ये शेर है कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। बहुत अच्छा है क्या, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कर, अरे वाह, जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। शिरकत करेंगे मेरे साथ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। वाह वाह, जंग हो या इश्क, या इश्क हो हाँ, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़। यहाँ बहुत ही जिम्मेदार सियासतदान बैठे हैं हमारे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले रसूल भाई, उनके हुक्म पर ही मैं माइक पर आया हूँ। मैं एक गैर सियासी आदमियों में सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चूँकि हिंदुस्तानी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो। मैं मशवरा देना चाहता हूँ मेरे हिंदुस्तानी इस तरीके से हो, मेरा मुल्क इस तरीके से हो। तो मेरा ये शेर अगर कोई जिम्मेदारान यहाँ पर हों तो ये शेर मिस्टर मोदी तक पहुँचा दें। अल्लाह करे कि वो हिंदुस्तान में ही हों। दुनिया के फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर, अब तो इन हाथों में कोहिनूर। आप जाते रहे हैं पीछे परेशान हो रहे। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। मैं हिम्मत करके एक दो चार शेर अच्छे सुना दो अगर आप चाहें तो। हाँ नए तो क्या है, नई तो नहीं मालूम, लेकिन यह है कि ठीक ठाक है। कुछ लोग पढ़े लिखे भी लाइफ पर बैठे हैं, बहुत से लोगों को ये भी उठा रहे थे वासी फारूकी, तो कुछ पढ़े लोग लिखे लोग उठकर लिखे उतरने लगे थे। तभी मैंने एहतजाज किया वही दावत पर कुछ तो रहने को लखनऊ करो। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलायदा पढ़ रहा हूँ। काय के बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। क्या कहने, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी शुरू होगी, आपकी जिम्मेदारी ये साबित कीजिएगा कि ये लखनवी है। अर्ज कर रहा हूं कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। कुछ रोशनी क्या बड़ा मिसरा दिया। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। साहब देखिए कि बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से, बहकते रहने की आदत मेरे कदमों, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से। और हिदायतें नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से।
نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں، یاد اور بڑھ جائے گی، یاد اور بھڑک جائے گی بجھانے سے۔ ایک شعر سناؤں آپ کو، اور چونکہ میں 40-50 سال سے یہی کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ تو کوئی غرہ نہیں کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں یا بہت زیادہ فنکار ہوں یا بڑا فن جانتا ہوں، لیکن بس اتنا ضرور جانتا ہوں کہ شعر اچھا ہے یا برا ہے۔ جو شعر دیکھیے ایسا ہے کہ اب آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں، اور یہ مجھے معلوم کہ یہ شعر بہت اچھا ہے۔ سنیے کہ یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے، ہوا ہے سامنا پھر واصف ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد۔ رئیس بھائی بہت اچھا ہے، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد۔ یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد۔ بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے، ہوا ہے سامنا پھر زندگی، بہت شکریہ، ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد۔ بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے۔ 2-3 شعر اور سن لے، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے صاحب، کہا ہے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ اور 2 گز صحیح، آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ شعر اور سنیے۔ اچھی بات، ایک شعر کا حکمت مل رہا ہے، کچھ عمران نے یاد دلائے۔ سنیں دوستوں کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ یار سن کے بتاؤ، ابھی تک مطلب مزہ نہیں آ رہا، نہ سنانے میں نہ اب ایسا لگے کہ میں سنا رہا ہوں، لگنے والا ہوں۔ تالیاں اس وقت بجائے گا جو واصف صاحب کھائیں، میرے لیے تالیاں۔ سنیے کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ اور میں نے اپنی خشک آنکھوں سے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ بہت اچھا ہے، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ واہ واہ، مجھے بہت ہی سچائی سے سنیں، بہت ہی سچائی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے ٹائر دوست جو منچوں پر بیٹھے ہوتی ہے یا دیگر منچوں پر میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں آج، یہ شعر میں نے کوئی 30 سال سے پڑھنا چھوڑ دیا،
لیکن آج مجھے نہ جانے کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ ایسی محفل ہے اور اتنے ذمہ دار لوگ ہیں، مجھے یہ شعر پڑھنا چاہیے. یہ میری اندر کی ڈیمانڈ ہے، اندر کی میری مانگ ہے. اگر اس محفل میں نہیں ہوگی اور اس محفل سے یہ آواز نہیں آئے گی تو پھر کہاں سے آئے گی؟ میں سنا رہا ہوں، سنانے کی ہمت میں کر رہا ہوں، سننے کی ہمت آپ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. یہ صاحب آپ کو کہنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں، صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے، راجدھانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے، راجدھانی چاہیے. ایک غزل کے عمران نے یاد دلائی، عمران نے، کیونکہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں. وہی ہے بیٹا، تم کو معلوم نہیں ہے، وہی ہے. جی ارے یار یہ آپ لوگ اقلیم بھائی ذرا سے بات تو تھوڑا سا تو میری غزل کی چھاتی پہ کھڑے ہوئے ہیں. بھائی صاحب کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. یہ اچھی غزل ہے بھیا. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. کھڑے ہیں کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے کئی نابینا لوگ قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ثابت کیجیے گا، پتہ چلنا چاہیے کہ میں سچ بول رہا ہوں. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. جان صاحب بیٹھے ہیں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. اور ہزاروں بار ایک شعر سن لیں یارو، ہزار بار ہزاروں. ایک شعر سن لیں دوستو. بہت سے میں ان دنوں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مشاعروں میں کوئی 1.5 چھٹاک کے جن کے وزن شاعر کا وزن ہوتا ہے، تو وہ مائک پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں، قیمتی شعر. میں آپ سے عرض کر دوں کہ فیض و فراق سے منورانہ تک قیمتی شعر 10, 20, 25 بھی نہیں ہوں گے. قیمتی شعر اچھے شعر تو ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی شعر سے شاعر کا جی لگ جاتا ہے، اسے اچھا لگنے لگتا ہے. میری زندگی میں نے 2-4 شعر بھی اگر کہے ہیں تو اس میں سے ایک شعر یہ ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ شعر مجھے عزیز ہے، یہ شعر پڑھا نہیں ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں، یہ شعر مجھے پسند ہے، میں آپ کی عنایت کرتا ہوں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنا. ہزاروں
तरस गए तुझे एक बार देख। एक बार देखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अरे वो डॉक्टर साहब को सुना दिए। डॉक्टर साहब राज भाई, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, लहर के दरिया में। एक मतला और एक शेर है। हाँ, तूफानों से आंख मिलाओ। मैं नौजवानों की बड़ी तादाद है यहाँ पर, मेरे पास नौजवानों के लिए बहुत मसाला था। ये पढ़ना शुरू करता पड़ेगा, कुर्सियों से खड़े होकर आप लोग रस करने लग जाते। लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं तो मैं आपके साथ बेईमानी करना नहीं चाहता। तो मैं नौजवान बच्चों के लिए, भाइयों के लिए एक पैगाम की शक्ल में ये मसला पढ़ाऊँ। अस्कराओं के तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। हाँ, क्या तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत अच्छा है, वाह। तूफानों से आंख हाँ, मिलाओ, हाँ, हाँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। वाह वाह वाह। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। बहुत अच्छा। हम हमारा हुलिया बड़ा खराब दिख रहा है, आप किसी जमाने हम भी ठीक ठाक थे। बड़े कारोबार हमारी सारी जिंदगी में गुजरे, तो जो तजुर्बा है वो आपके लिए कहा है कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा साहब ठीक है। अच्छा, 2 शेर पढ़ देता हूँ, ज्यादा है और एक वैसे इशारों में से ज्यादा कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। ये रिवायत अगर पढ़ जाएगी तो हर शायर इमरान पर्दा बड़ी हो जाएगा, कम पढ़ना चाहिए। आप पढ़ देता हूँ भैया, मेघर वाली बन गया, मेघर। हाँ, तब उसकी कत्थई आंखों में है जमकर मंजर। ये इस मसले में खराबी ये है कि ये अचानक खत्म हो जाता है। तो जरा सा होशियार आप रहेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान से सरकार भी बच जाऊंगा। तो जरा सी होशियारी से सुन लीजिएगा कि उसकी, अब इसको, अब तो बड़ा काम हाथ वहां से हटा, उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया है। मैंने बोला था ना होशियारी से सुनिएगा वरना नुकसान मेरा हो जाएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया। वाह वाह। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नाकाम और नामराद आशिक की आवाज थी, लेकिन एक मर्दाना आवाज को थोड़ी सी अलग होती है, जो शायद अहले लखनऊ अहले बेटा ज्यादा पसंद करे, वो नजर करता हूँ। मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब, मुझसे बिछड़ कर। चादर वादर याद आ रही है, मुझसे बिछड़ कर, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़ कर, मुझसे बिछड़ कर, वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, क्या कहेंगे? मुझसे बिछड़ कर वो भी कहां पहले जैसी। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर
یہ کہتی 35-40 سال پہلے غزل میں نے کہی تھی اور وہ ابھی اللہ اچھا لگے. اس میں غزل میں ایک شعر ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ آپ خاموش رہیں گے. یہ شعر اچھا ہے, اچھے شعر پر تجویز کرنا بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا ہے کہ مجھ سے بچڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے, پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب, آخر میں کس دن ڈوبوں گا. فکریں کرتے ہیں آخر میں کس دن ڈوبوں گا. فکریں کرتے ہیں کشتی وشتی دریا وریا لنگر ونگر سب آخر میں کس دن. آپ نے سب کردار تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 35-40 سال پہلے غزل کہی تھی جو پڑھ پڑھا کے پرانی ہو گئی بلکہ بوڑھی ہو گئی. اور اس سال 2 سال سے ایک اس پر کا کیا ہوتا ہے دیوان موبائل پر کسی نے کر دی اور وہ جہاں تو وہ میں جہاں جاتا ہوں غزل میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہمارے بھائی نے حکم دیا ہے. میرا خیال ہے 2.5-3 منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو, اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو. اگر خلاف ہیں ہونے دو. جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. میاں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں یہ شعر باریک ہے, اس شعر پہ چاہیے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. یار اس پہ سب سے زیادہ داد مجھے ملنا چاہیے تھی, برباد ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور سنیں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں. ایک پروگرام چل رہا تھا ہندی اور اردو کے ملے جلے شاعر تھے. جس طریقے سے ہمارا بھائی واصف فاروقی یہ کام کر رہے ہیں ندامت کا, ہندی کے ایک رائٹر ہے اشوک چندر, وہ بیٹھے ندامت کر رہے ہیں. تو جب میرا شعر یہ آیا کہ جو آج صاحب مسند ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اشوک بھائی ہندی والے بھی کافی ہیں, ذرا ہندی میں بتا دیں گے صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ستادھیش. تو میں نے کہا پھر تو صاحب مسند ہی ٹھیک ہے, وہ چلے گا. تو یہ شعر کہا ہے کہ جو ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی ہندوستان کا ہر شخص, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے.
डॉक्टर राहत इंदौरी जैसी और दोस्तों डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का कुछ सुनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन सिर्फ राहत इंदौरी साहब को सुन के अगर आप चले जाएंगे तो ये मुशायरे के साथ इंसाफ नहीं करेंगे आप। थोड़ी देर और बैठ जाइए, बहुत पूरी रात नहीं लगाएंगे आपको। डॉक्टर राहत इंदौरी जैसी अजीम मर्तबा शख्सियत जिसने बहुत जी लगा के आप हजरात, जाहिर सी बात है कि उनके नाम से ही ये जो भीड़ है इसमें मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा लोग तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का नाम सुन के ही यहाँ आए होंगे कि डॉक्टर राहत इंदौरी जैसा बड़ा शायर इस मुशायरे का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए आइए चलते हैं हम लोग आज बेटा में। बेटा के तमाम लोग कुर्ब जवार के आए हुए तमाम लोग यकीनन बड़े मोतबर हैं। मैं ये चाहता हूँ, अभी तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का जो शायरी का मिजाज है वो आपने देखा,